السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 936، سورۃ النمل، آیت نمبر 60 تا 61، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ امن، یا وہ جس نے خالق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے، بھی اس کے ذریعے سے، حدائق باغات، ذات بہجتن پر رونق، ما کانا نہیں تھی، لکم تمہیں، ان یہ کہ تم بھی تم اگاتے، شجرہا ان کے درخت، الہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن، یا وہ جس نے جعل الارض بنایا زمین کو، قرارن ٹھہرنے کے لائق، وجعلا اور بنا دی، خلالہا اس کے درمیان، انہارن نہریں، وجعلا اور بنائے، لہا اس کے لیے، رواسیا مضبوط پہاڑ، وجعلا اور بنا دی، بین البحرین دو سمندروں کے درمیان، حاجزن آڑ، الہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل اور پارہ نمبر 20 کی یہ ابتدائی آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اور جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے، جن کو تم نے اللہ کے برابر بنا دیا، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا،
وہ خالق نہیں ہیں کسی بھی چیز کے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین نے کیا یہ تمہارے شریک بہتر ہیں؟ شریک بنانے والوں نے کہیں پر بتوں کو، کہیں پر مورتیوں کو، مردوں کو، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ تو پروردگار پوچھ رہے ہیں کیا وہ تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں ہمارے لیے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اور اتنا ہی نہیں اللہ نے ہمارے لیے زمین سے باغات، پھل فروٹ، ہمارے اور ہمارے چپائیوں کے لیے کھانا اور پینا اس کا بندوبست فرمایا۔ اب جو ہم یعنی مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، وہ تو ایک درخت کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک پتے کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں، بلکہ ایک مکھی اگر ان سے کچھ لے جائے تو یہ جو اللہ کے ساتھ مشرکوں نے شریک بنا رکھے ہیں، وہ مکھی سے بھی، وہ مکھی جو چیز لے گئی اسے واپس کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کا جو غیر ہے وہ تو ایک مکھی کو پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اہل مکہ اور مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کا، آسمانوں کا، زمین کا، بارش کا، پانی کا، نباتات کا خالق اللہ ہے۔ خالق کائنات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ضرور وہ کہیں گے کہ انہیں سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا۔ اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری دیگر آیات میں بھی موجود ہے کہ خالق کائنات، پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں؟ جب اللہ اکیلا ہی خالق ہے تو اللہ کے شریک کیوں بنائے جائیں؟ ان شریکوں نے کیا کوئی چیز پیدا کی ہے کہ ان کو بندہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ برابر کرے یا شریک کرے؟ تو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور یہ مانتے تھے، بلکہ ان کے بت، ان کی مورتیاں وہ تو خود پیدا کی گئی تھی۔ جن بزرگوں کو انہوں نے پوجا، ود سوا کو، وہ بھی پیدا کیے گئے تھے، اور انہوں نے خود ایک مکھی یا مکھی کا پر، ایک مچھر یا ایک مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کیا۔ تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب مشرک بھی یہ مانتا ہے کہ کائنات کا خالق ایک اللہ اکیلا ہے، اور اتنا اس رب نے نہیں کیا کہ آسمان اور زمین پیدا کر دیتا اور ان کو چھوڑ دیتا، نہ، اللہ نے جانداروں کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، جانداروں کی زندگی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا۔ پھر اس پانی سے اللہ نے بنجر زمین کو، سوکھی زمین کو رونق عطا فرما دی۔ ہمارے لیے کھانے کو اللہ نے سبزیاں پیدا کی، اللہ نے ہمارے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا، وہ جانور وہ چارہ کھا کر موٹا تگڑا ہوتا ہے، اور پھر انسان ان جانوروں میں سے حلال جانوروں کو اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، یا وہ جو سواری کے جانور ہیں ان جانوروں سے سواری کا کام لیتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا انتظام کرنے والا ایک اللہ ہی ہے نا۔ تو عبادت پھر اللہ کے غیر کی کیوں؟ عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرنا کیوں؟ اور پروردگار نے فرمایا کیا تمہارے وہ شریک بہتر ہیں
یا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا، اور اگر اسے ایسا ہی اللہ چھوڑ دیتا ہاں جی تو انسان اس زمین پر رہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس زمین کو قرار بھی عطا کیا، اور اس قرار کا فائدہ یہ ہوا کہ آج انسان اور جاندار اس زمین پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، کیل اور میخیں بنا کر۔ تو جب اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو کیل اور میخیں بنا کے ٹھوک دیا، اب یہ زمین قرار پکڑ چکی ہے۔ اب رہنے والے اس زمین پر رہ بھی سکتے ہیں، اور ادھر سے ادھر چل کر آ اور جا بھی سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ نے زمین میں نہریں بنا دی ہاں جی، تو جہاں پانی نہیں موجود، ایک تو وہ جگہ ہو جو پہاڑوں کے بیچ ہو، جو صحراؤں میں چشمے ہیں، جہاں چشمہ یہاں نہر جہاں دریا موجود ہے وہاں تو پانی موجود، اور جہاں کوئی چشمہ موجود نہیں وہاں پر نہروں کے ذریعے پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو جب یہ سارا کرنے والا اللہ، بہتر اللہ ہوا یا تمہارے اپنے بنائے ہوئے شریک بہتر ہوئے؟ بہتر تو اللہ ہے۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اکیلے ہی کی ہونی چاہیے، یہ اسی کا حق ہے۔ اور اللہ نے دو سمندروں کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن نہ وہ ادھر کو زیادتی کرتا ہے نہ یہ ادھر کو زیادتی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں، اکثریت ان کی نہیں جانتی۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے جبکہ وہ خالق نہیں مخلوق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کو اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق اللہ، پوری کائنات کا مالک اللہ، پوری کائنات کا انتظام کرنے والا ایک اللہ اکیلا ہاں جی۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی ایک اللہ ہی اکیلے کی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔